बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। से हानि होती है इसका सीधा से वो टर्म से देखें, सीधी सी बात है, इस वक्त जो मामला है, लड़ाई जिस नहज पे है, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट नंबर एंड आउट पावर कर दे, यानी उलट दे ना, यू टर्न द टेबल्स अगेंस्ट एवरीवन इन पावर, आप टेक ओवर कर लें, आप इतना बड़ा इज्तिमा, इतने लोग जो हैं वो बाहर आ जाएं कि जिससे कार्य सरकार और निज़ाम चलना मुमकिन ना हो जी, या फिर दूसरी तरफ से वो मामला हो जाए। देखें, उनको जो अगर टर्म्स ऑफ़र की जाएंगी उसमें ज़ाहिर है कि अमली सियासत से या वजारत उज़्मा से माइनस इमरान खान, नवाज शरीफ फार्मूला बाहर जाने का, या फिर पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप ठीक है, आप ये करंट जो डिस्पेंसेशन है इसको अलाउ करें, आप कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लेंगे, आप बड़ी पब्लिक रैलीज नहीं निकालेंगे, आप खवातीन कैदी हैं उनको रिहा कर सकते हैं, कई ऐसे मामले हैं जो हुकूमत कर सकती है। सीबीएम्स नहीं हो रहे। अच्छा। सीबीएम्स अगर नहीं हो रहे तो मुज़ाकरात का माहौल, जिसे कहते हैं ना कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जी जी, कि आप ऐसा साजगार माहौल बनाएंगे जिसमें मुज़ाकरात की बात हो सके, वो नहीं हो रही। और फवाद चौधरी ने भी गालिबन इसके हवाले से जी कुछ किया है कि फलां की रिहाई हो जाए, फलां की हुकूमत उसके मूड में ना कोट लखपत में जो हैं उनको रिहा कर दें, वरना सुहेल अफरीदी को एंगेज करने का मौका गवा देंगे। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने अब टेस्ट केस होंगी कि एक जो सुहेल अफरीदी को ऑफर की गई है सिंध हुकूमत की तरफ से जी, क्या ये एक सीबीएम तस्वुर हो सकता है, या 8 जनवरी से ऑनवर्ड जो पॉलिटिकल एक्टिविटी प्लान की गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से। देखें, सुहेल अफरीदी के ऊपर आपका ये इल्ज़ाम था कि जनाब ये तो जनाब ड्रग माफिया और जनाब मनशियात, दहशतगर्दों का या नार्को टेररिस्ट पॉलिटिकल नेटवर्क नेक्सस जो है वो वाला मामला, लिहाजा हम जनाब बंद कर रहे हैं, रास्ते भी बंद कर दिए। अब वो जीटी रोड के रास्ते महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, यानी सिंध से पहले पंजाब, जीटी रोड के रास्ते उन्होंने कहा कि हम भी लाहौर जा रहे हैं और हम मुहिम चलाएंगे। तो अगर 8 फरवरी से जो मुहिम अपनी वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम तो नहीं है ना, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आपने चलाना है तो अपोजिशन का तसव्वुर और अपोजिशन को कबूल करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपके किसी एक मखसूस शख्स के हवाले से कोई इल्ज़ाम है, आप उनको ब्लैंकेट बैन तो नहीं लगा सकते। बिल्कुल, बहरहाल अपोजिशन तहरीक इंसाफ है और अपोजिशन लीडर नामजद जो हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास और लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असम्बली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई, वो और दीगर जो रहनुमा हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, अगर वो रास्ता जीटी रोड लाहौर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से आपको इसका टेस्ट केस पता चलेगा कि क्या गुंजाइश मुज़ाकरात की निकल रही है या नहीं। अगर तो आप वो भी बंद कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि मुज़ाकरात वाला मामला ट्रक की वो बत्ती है जिसके आपने पीछे लगा, जो 8 फरवरी से बचने के लिए। हाँ, अब देखें, अब आ जाएं उस पॉसिबिलिटी के ऊपर जहां हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैरान कुन तौर पर क्या की। पीपल्स पार्टी ऑफर करती है सुहेल अफरीदी को, मैं ऑफर सुनवा देता हूं, ये जरा सुन लेंगे। जो नासिर शाह हैं, सीनियर मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट में, वो ऑफर सामने रखते हैं, सुने। सिंपल सी है, पॉलिटिकल है, जमहूरी है, हमें हमारी लीडरशिप की तरफ से भी यही अहकामात हैं कि जो भी मेहमान आए, वैसे भी सिंध मेहमान नवाज है और वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो आ रहे हैं और उनके मिनिस्टर साहिबान और जो भी उनके साथ हैं वो सब हमारे मेहमान हैं और हम उनको मुकम्मल तौर पर वेलकम करते हैं, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। और जिस तरह हमारे मोहतरम भाई बता रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की भी बात हुई है और हम राब्ते में हैं, वो जहाँ भी जाना चाहें पूरी सिंध में, कराची, हैदराबाद, इसके अलावा भी जो भी है उसमें उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार भी होगा और उनको मुकम्मल सपोर्ट भी की जाएगी। और सियासी जो इकट्ठ करना चाहेंगे, कोई जलसा करना चाहें, कोई मिलना मिलाना चाहें, उसके अंदर कोई रखना तो नहीं होगा शाह साहब? देखें, कोई भी जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जिस तरह की जो इस वक्त तक सामने आ रही हैं, जो बातचीत हो रही है या सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया से आ रही है हमारे पास, उसमें तो हमें कोई वो मिलना चाहते हैं अपने मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो उनके वर्कर्स हैं या इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वालों से मिलना चाह रहे हैं, दीगर उन्होंने कई जगह पे विजिट करने हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने तो ये रिक्वेस्ट ज़रूर की है कि कोई इस तरह का इशू ना हो कि जिसमें कोई रूल्स की वायलेशन हो, या होता है ना कुछ लोग उसमें फिर इस चीज़ को और ज़्यादा करने के लिए ऐसे इशू कर देते हैं कि फिर खामखा की एक बदमज़गी होती है। वो हमने रिक्वेस्ट की हुई है सीएम साहब से भी और उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी, जो यहाँ पे सदर है। लेकिन पहले भी यहाँ पे जो यहाँ के प्रोविंशियल इनके प्रेसिडेंट हैं हलीम आदिल साहब, उन्होंने एक ट्रेन मार्च सिंध में किया था और मुख्तलिफ शहरों में गए, कुछ दिनों पे उनका मुहित था वो ट्रेन मार्च, उनको मुकम्मल तौर पर हमने वो करने दिया और उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी मुकम्मल की, वो हर जगह पे गए, अपना इस्तेमाल रखा, जो भी उनकी बात है सियासी, लेकिन कहीं कोई बदमज़गी नहीं हुई। तो फिर जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो फिर तो उनको हम क्यों रोकेंगे। और मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जुह से कि देखें,
یہ ساری اس وقت جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو ان کی کال ہے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے 8 فروری کی. تو یہ بھی اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو اگر یہ سارا اسموتھلی ہو جائے, کوئی اس طرح کی بدمزگی نہ ہو, کوئی اس طرح کا ایشوز نہ ہو, تو نہیں تو پھر وہ آگے پھر وہی مسائل آ جاتے ہیں اور آپ سب کے علم میں پھر بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. تو اب وہ سارے ایشوز آ جاتے ہیں. اب ٹیسٹ کیس یہی ہے. اس کے اوپر دیکھیں سہیل آفریدی نے بھی ریاکٹ کیا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومتی بیانیے کے جو اسپن ڈاکٹرز ہیں وہ بیٹھ کے دیکھیں جو مرضی کہانی سنائیں ٹیلی ویژن سکرینز پر, اپنی پریس کانفرنسز میں آپ جو مرضی نعرے بازی کر لیں, آپ کسی افتتاح کے موقع کے اوپر, تقریب کے اوپر ایک اپنا کراؤڈ اکٹھا کر کے جتنی مرضی کہانی سنا لیں, جب تک آپ اکھاڑے میں کسی پہلوان کو ہاتھ باندھ کے پھینکتے رہیں گے, لوگ اس کی شکست ہوگی تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے. جی بالکل, گیم کے رولز ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آپ کر یہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا یہ ٹریپ ہو سکتا ہے یا فل ٹاس بال ہے. فل ٹاس بال اس طریقے سے ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں وہاں جا کے جلسہ کرتا ہوں, مظاہرے کا ہے, اور تحریک انصاف پہ ایکچولی کوئی پابندی نہیں لگتی. وہاں پر ان کے لوگوں کو ورکرز نکالنے کے لیے دراصل کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی, کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جاتی, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی, کوئی پرچے نہیں ہوتے, ان کو سٹیج کے انتظامات کرنے دیے جاتے ہیں, ان کو جناب اپنی ناکے نہیں ہوتے, چھاپے نہیں ہوتے, چھاپے نہیں ہوتے. تو فل ٹاس بال یہ اس طریقے سے ہے کہ پھر اگر وہ وہاں پر اس طریقے کا ایک پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ایون اگر شیر افضل مروت کے لیول کا ہو جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا, یاد کرو جس میں بیٹ اٹھایا ہوا تھا اور ٹائی ڈھیلی کی ہوئی تھی, ویسا بھی شو کر لیتے ہیں نا تو وہ دھاک بٹھا دیں گے. تو یہ ہے فل ٹاس بال. دوسرا یہ ٹریپ ہو سکتا ہے کہ ان کیس کی یا تو آپ نے کچھ چیزیں مینج کر لی ہوں, یا پھر آپ یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سہیل آفریدی کا شاید ابھی سندھ والے معاملات میں, کراچی میں یا ادھر اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا, لوگ نہیں نکلیں گے اور پہلی مرتبہ یہ پہلوان اکھاڑے میں کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہار جائے گا. دیکھیں جس وقت تک آپ اگر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 8 فروری 2024 کے انتخابات زیادہ متنازع اس لیے ہیں, ویسے تو متنازع ہیں اس رات جو کچھ ہوا, لیکن زیادہ متنازع اس لیے ہیں کہ آپ نے بلے کا نشان چھینا, جی جس پروسیس کے ذریعے چھینا, آپ نے پروپوزر سیکنڈر اٹھائے, لیول فیلڈ ہی ختم کر دی, آپ نے جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی, آپ نے کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں دی, آپ نے اوپر والی سیٹ پہ اور نیچے والی سیٹ پہ مختلف انتخابی نشان, یعنی بلے کے بعد بھی اوپر آپ نے جناب ریکٹ شٹل اور نیچے ٹاور دے دیا, جی, یا آپ نے اوپر کوئی اور لیکن لوگوں نے چوزا اور نیچے فاختہ مورے لگائیں. تو وہ جو پروسیس تھا نا, اس پروسیس کی وجہ سے زیادہ متنازع. آپ ہمیں جتنا کنونس کسی کو کرنے کی کوشش کرے, سب کو معلوم ہے کہ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا, پری پول, پولنگ ڈے, پوسٹ پول, تینوں قسم کے معاملات جو ہوئے, اس کی وجہ سے شاید یہ اچیو کرنے کی یا دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ ٹھیک ہے پہلوان کو اکھاڑے میں جانے دیں, اکھاڑے میں جائے اور اس کے ہاتھ بھی کھلے ہوں, اور شاید کراچی میں یا سندھ میں رسپانس نہ. آن دا فلپ سائڈ یہ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں اس پہ ریئیکشنز اور یہ چیزیں بھی آ رہی, لیکن ساتھ میں ہم حیران کن طور پر ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن, جی, اس کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا جاتا ہے 3 جنوری کو, جس کے اوپر ابھی تک اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی کہ آج 5 جنوری کو کیا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن آزادی اظہار رائے, جمہوریت اور جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کو اپنا بیانیہ عوام کے سامنے رکھنے کا موقع مہیا کرنے کی حامی ہے, اور اس حوالے سے ایک قابل فخر تاریخ رکھتی ہے. اس سلسلے میں پہلے بھی جماعت اسلامی, پاکستان عوامی تحریک, منہاج القرآن اور پھر صوبوں کے گورنرز جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا کو اپنا فورم مہیا کیا. اسی سلسلے میں اب مورخہ 5 جنوری 2026 بروز پیر دن 11 بجے بمقام شہداء ہال, ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمد سہیل آفریدی پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے, پاکستان سروائیول لائز ان ڈیموکریسی کے عنوان پر اراکین بار سے خطاب کریں گے. معزز اراکین بار سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے بھرپور شرکت کریں. عبدالحلیم بوٹو, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اب انہوں نے یہ نوٹس نکالا ہے اور پاکستان کی بقا جمہوریت ہے کہ عنوان پر سہیل آفریدی جب خطاب کرنے آئیں گے پھر تو وہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں اور پاکستان میں جو کرنٹ سٹیٹ آف ڈیموکریسی ہے یا رول آف لا ہے یا جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے,
یا آزادی اظہار رائے ہے، اس کے اوپر سہیل آفریدی کون سے پشاور سے پھولوں کے گلدستے لے کے روانہ ہوں گے کہ یہ جا کے میں نے جناب پھول نشاور کرنے ہیں، میری زبان سے میرے منہ سے پھول جھڑیں گے، وہ جو بات کریں گے obviously. بٹ اگین یہاں سے انویٹیشن، اس سندھ سے یہ کہنا کہ ہم آپ کو جناب بتائیں، ہم آپ کو آپ کے شایان شان پروٹوکول دیں گے، اور وہ یا تو پیپلز پارٹی ڈز ناٹ وانٹ کہ وی لک دیٹ ڈرٹی، جو پی ایم ایل این جو غلطی لاہور میں یا جو لاہور میں ہوئی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے، یا آپ نے اس کو زیادہ بڑی خبر بنا دیا. دیکھیں نا، خبر بنانے میں تو ماہر ہیں، نو آفینس، بہت اچھا رائٹر ہے جب میں نے اس کو پڑھا، زورین نظامانی، جی، بٹ آئی نیور ریڈ ہم بفور. مجھے یہ موقع حکومت نے فراہم کیا کہ میں جانوں کہ یہ رائٹر ہے اور یہ اچھا لکھتا ہے، اس کو یہ بومرز کا بتا رہا ہے کہ اس کو الفا کو اور جین زی کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم اور آپ تو ملینیلز ہیں نا، ہم تو بیچارے وہ دکھ کے مارے سب سے زیادہ نوسٹلجک لائف میں تو ہم جی رہے ہیں نا، کہ ہم نے جس زندگی، بیسیکلی ہم نے اپنے اسکول لائف میں جو پڑھا تھا، ہمیں جس دنیا کو فیس کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جب ہم اس دنیا کو فیس کرنے کے لیے اسکول کالج سے باہر آئے تو وہ دنیا ہی تبدیل ہوگی. بالکل ایسے ہی، اس کے ضابطے، اس کے اصول ہی تبدیل ہو گئے. سب سے زیادہ دھوکے ہمارے ساتھ ہی. آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ویڈیو کے دوران ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ اے آئی کا دور ہے، اب مے بی اٹس لائک ٹو بورنگ ناؤ. ہمیں شاید اب بہت زیادہ نئی چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے ینگسٹرز، ان کی ڈیمانڈ، ان کا جناب اٹینشن سپین، ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. تو خبر بنانے کا فن تو موجودہ حکومت خود جانتی ہے. کس کو معلوم تھا کہ یہ آرٹیکل موجود ہے؟ کس نے اس کا ترجمہ کر کے شاید 2,000 پڑھ لیتے میکسیمم. بہت ہوتا انگریزی اخبار کی بہت ہوتا تو اتنے نا میکسیمم کی بات. کتنی ریڈرشپ، اب 2 کروڑ سے زیادہ لوگ پڑھ چکے ہیں، اب وہ کتنے لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں. تو یہ دیکھیں، اب کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل ٹاپک، یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بات وہی ہے، پیٹرن وہی ہے. سال 2022 اپریل کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف نے اسٹریٹ ایجیٹیشن موومنٹ، لوگوں سے رابطہ مہم، جلسہ، جلوس، لانگ مارچ، لیکن آپ نے کہا نا ترنول پہ جلسہ کریں گے، تو 23 اگست کو اڈیالہ جیل کا دروازہ صبح 6 بجے کھل گیا. جی، ابھی آپ زور لگا رہے ہیں اس دروازے کو، وہ نہیں کھل رہا. ہو گیا تھا نا رابطہ. 24 نومبر سے آن ورڈ ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں جناب، جا کے اڈیالہ جیل میں بیرسٹر سیف کی اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ ادھر کر رہے ہیں، فون پہ بات ہو رہی ہے، ویڈیو میسج ریکارڈ کریں گے. تو جو راستہ ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، مریم نواز نے جملہ تو اچھا ہے کہ جناب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو پی ٹی آئی بیسیکلی میرا خیال ہے کہ 2 ڈبل ایجڈ سوارڈ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی ہے، کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس مذاکرات کی طرف، سہیل آفریدی مزاحمت والے کام کی طرف جائیں. بٹ اگین اس تمام سینیریو میں ہی ہم یہ خبریں آتے دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے رابطہ ہو گیا، یا تحریک انصاف کو آفر ہو گئی. وہی رانا ثناء اللہ جو ابھی جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، اس کے سیمپلز، تصویریں، وہ ساری لگا کے یہ کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں. اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ اب تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جی 1 مہینے کے اندر. اس دوران کیا ہوا ہے؟ واحد چیز جو ہوئی ہے وہ 8 فروری والی، اور 8 فروری تک کچھ کرنے لوگوں کا ریسپانس بھی دیکھا گیا اسی کی بنیاد، سہیل آفریدی کو لاہور میں ریسپانس کیسا ملا. تو اسی بنیاد کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب یہ خبریں، اور اگر مذاکرات ہونے ہیں تو وہ یقیناً اڈیالہ جیل میں نہیں ہونے، اور اس کے لیے پیرول پہ رہائی ہوگی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.